آج اسی پر مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے. شاہ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا, گڈ مارننگ بھی کہیں گے. شاہ صاحب یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں ہمیں بہت سے اور معاملات کی بات کرنی چاہیے, اکنامک سچویشنز کو بہتر کرنے کی بات کرنی چاہیے, اور ان سٹیٹس کی طرف سے جو اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہم بہت بہتر ایکٹ کرتے ہیں, لیکن فرانس کی طرف سے سٹیٹ لیول پر ایسے بیانات, سٹیٹ لیول پر اس طرح کی سپورٹ, اس سے حالات زیادہ خراب ہوں گے. اور اب ہم جس طرح فیس بک کو لیٹر لکھ چکے ہیں, جس طرح ہم مذمت کریں, شاہ صاحب what's the next step we are going to take? دیکھیے, اس پہ تو کوئی شک نہیں, جو گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے اور نصب کیے گئے, اس سے پوری دنیا میں مسلمانوں میں غم و غصہ ہے, اضطراب کی کیفیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فرانس کے صدر کے بیانات نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے, اور بدقسمتی سے انہوں نے بے حسی کا جو مظاہرہ کیا ہے, اس سے انہوں نے اپنے معاشرے کو, اپنی سوسائٹی کو مزید تقسیم کیا ہے. آج دیکھیں کہ صرف ہمارے ہاں نہیں, یورپ میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان بستے ہیں, اور یہ تو آپ نے گھر گھر فساد کی ایک بنیاد رکھتی ہے اور لوگوں میں ایک اضطراب ہے. یہ جو ایک ٹرینڈ ہے, یہ ٹرینڈ ایک ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ہیٹ سپیچ جو ہے, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اضافہ ہو رہا ہے, اور اس سے ایک تشدد کا جو ایک رد عمل ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اور یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا. آپ کے علم میں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے چارلی ہیبڈو نے اس قسم کی گستاخی کرنے کی کوشش کی کچھ ہفتے پہلے, اور پاکستان نے, اور میں نے اس پہ اپنا رد عمل بھی دیا اور کہا کہ یہ بالکل مناسب نہیں ہے. کبھی ہم سنتے ہیں کہ مختلف ممالک میں قرآن کو جلایا جا رہا ہے, کبھی ہم سنتے ہیں کہ کوئی جنونی جو ایک ایکسٹریم رائٹ ونگ کا پارلیمنٹیرین ہے, وہ گستاخانہ خاکوں کی نمائش کرنا چاہتا ہے. کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ حجاب پر ایک پابندی لگا دی جاتی ہے. یہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بھی حدود و قیود ہوتی ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن کے ہم قائل ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات, بالکل شاہ صاحب, قطع کلامی کی معذرت, اور پھر یہ وہ ممالک کرتے ہیں جنہیں ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں. آپ جیسے بات کریں مذمت کی, جی آپ جیسے مذمت کی بات کریں, جی شاہ صاحب کنٹینیو کیجئے. میں یہ عرض کر رہا تھا, اس ٹرینڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کو محسوس کیا, اور ان کے اس بیان سے پہلے محسوس کیا, اور عمران خان صاحب نے جو ابھی سپٹمبر میں اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا تھا, آپ ان کی تقریر اٹھا کے اس میں اسلاموفوبیا کی بات انہوں نے اس کی طرف نشاندہی کی اور کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. دنیا سے, اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ اس پر اپنا وہ کردار ادا کرے. ابھی آپ نے مینشن کیا کہ انہوں نے مارک زکربرگ کو, جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں فیس بک کے, ان سے بھی ایک خط کے ذریعے درخواست کی ہے کہ انہیں اس قسم کا, جس میں اسلام کے خلاف نفرت ہو یا اسلاموفوبیا کو ہوا دے رہا ہو, اس قسم کے میٹیریل پر انہیں پابندی لگانی چاہیے, جس طرح انہوں نے ہولوکاسٹ پر ایک پابندی لگا رکھی ہے. دنیا میں ایسی مثال موجود ہے. اب پاکستان نے فیصلہ کیا ہے, اور یہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, کہ اگلے ماہ جو OIC کا فورن منسٹرز کا اجلاس ہے, انشاءاللہ وزیر اعظم کے کہنے پر میں وہاں ایک قرارداد ٹیبل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں, اور اس قرارداد کے ذریعے ہم پوری امہ کو یکجا کرنا چاہیں گے. اس مسئلے پر نہ صرف یکجا کرنا چاہیں گے, بلکہ مطالبہ کریں گے کہ ایسی نفرت انگیز بیانات پر, حرکتوں پر نہ صرف قانونی قدغن لگائی جائے, بلکہ 15 مارچ ہم تجویز کر رہی ہیں کو ایک انٹرنیشنل سولیڈیرٹی ڈے اگینسٹ اسلاموفوبیا کا منعقد ہونا چاہیے, اس کا اعلان ہونا چاہیے, تاکہ پوری دنیا میں یہ شعور برپا ہو. اور یہ ہم چاہتے ہیں نہ صرف OIC کے اجلاس میں, ہماری خواہش ہے, پاکستان کی یہ خواہش ہوگی, اور پاکستان اس میں لیڈ لے گا انشاءاللہ, کہ اقوام متحدہ میں جو نیو یارک میں جو OIC کے پرماننٹ مشنز ہیں, وہ بھی ایک جوائنٹ
रेजोल्यूशन टेबल करें और वहां एक फिजा कायम करें ताकि इसका तदारुक हो सके। ठीक। अगर इस पर अब कदगन न लगी तो ये एक ऐसे नफरत के बीज बोए जा रहे हैं जिससे माशरे तकसीम होंगे, नफरतें बढ़ेंगी और नुकसान के इम्कानात मौजूद हैं। शाह साहब, क्या हम ये सोच रहे हैं कि फ्रेंच एम्बेसडर टू पाकिस्तान इनको वापस भेजा जाए? उसके साथ साथ जो इस वक्त मसनूआत के बॉयकॉट का हम देख रहे हैं हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, क्या इस तरफ पाकिस्तान सोच रहा है? देखिए, अभी मैंने कहा है फॉरेन सेक्रेटरी से, और जो फ्रांस के जो सफीर हैं इस्लामाबाद, उनको हमने तलब किया है दफ्तर खारजा, आज ही तलब किया है, और हम उन्हें डीमार्श भी करेंगे। और पाकिस्तान का जो इस पर मौक़िफ़ है और पाकिस्तान के अवाम के जो जज्बात हैं हम उनके सामने रखेंगे। ये एक सिचुएशन है, हम चाहते हैं कि इस पे हम दीगर दोस्त ममालिक से भी मुशावरत करें ताकि हम जो भी फैसला करें वो एक ठोस हो और उसमें वजन हो और उसमें और दोस्तों की ममालिक की आरा भी शामिल हो। सही, ठीक। अच्छा शाह साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक और अगर हम टॉपिक की बात करें कश्मीर की, जहां पर हम देखा कि पोस्टर्स आवेजा किए गए। अब कश्मीरियों ने ये ऐलान किया कि 27 को यौम स्याह के तौर पर उस दिन को मनाया जाएगा। प्लीज इस पे भी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल हम उसकी तायीद करते हैं। 27 तारीख को इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में यौम स्याह मनाया जाएगा और दफ्तर खारजा में हमने एक प्रोग्राम भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें हम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सफारतकारों को मदऊ कर रहे हैं और उसमें जो इंसानी पहलू है, जो वहाँ के बच्चों पे बीत रही है, जो वहाँ की खवातीन पर बीत रही है, जो एक आम घरानों पर बीत रही है, वो हम बच्चों की ज़बानी उनके मज़ामीन की शक्ल में, उनकी तकारीर की शक्ल में और उनकी आर्ट एग्जीबिशन की शक्ल में मुख्तलिफ पाकिस्तान के स्कूल्स और हमारे जो मिशंस हैं बाहर, हमने एक कंपटीशन किया है और एक टीम बनाई है। उनमें से हम लोगों को सिलेक्ट करेंगे और वो हम एक जो ह्यूमन पहलू है वो अपने 27 तारीख को हम उस ह्यूमन पहलू को उजागर करने की कोशिश करेंगे। शाह साहब, बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। कश्मीर का मामला, इस पर भी आपने कमेंट किया। इससे पहले जो फ्रांसीसी सदर का बयान है उसकी मजम्मत भी की और आपने हमें कहा है कि आज फ्रांसीसी जो सफीर हैं उनको दफ्तर खारजा तलब किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि कौम के जज्बात क्या हैं।